الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے پروگرام میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر چل رہی تھی، 15ویں آیت کی تفسیر ہو رہی تھی، اور آخر میں یہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی جو ماں کی عظمت کے بارے میں تھی اور ماں کے احسانات کے تذکرے پر مشتمل تھی، اور ہماری باتیں چل رہی تھی کہ ماں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو ادوار کا تذکرہ فرمایا، دو احسانات کے، ایک تو ماں کا بچے کو پیٹ میں رکھنا اور پھر اس کو انتہائی تکلیف کے ساتھ جننا۔ یہ دو بہت ہی بڑے ماں کے احسان ہیں جن کا بدلہ حقیقتاً ہم پوری زندگی بھی خدمت کریں تو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس پر آپ کو روایت عرض کی تھی کہ ایک صحابی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں ایک راستے پر اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کر 6 میل تک چلا ہوں، اور وہ راستہ اتنا گرم تھا کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو بھن کر کباب ہو جاتا، تو کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید یہ تیری خدمت ماں کے جو تیری پیدائش کے وقت ماں نے جو درد کے جھٹکے سہے تھے ان میں سے کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے، شاید اس کے ایک بدلے کا جھٹکا ہو سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں جب بچے کو جنتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو جو ماں کو اذیت ہوتی ہے اس بچے کی وجہ سے، یہ بھی ماں کا اذیت برداشت کرنا بہت ہی بڑا احسان ہے، اور ہم بڑی سے بڑی خدمت کر لیں تو اس احسان کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے چونکہ ماں ایک کمزور مخلوق ہے، ماں کے احسانات زیادہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ماں اور باپ دونوں کے ساتھ احسان کا حکم دیا اور پھر اہتمام کے ساتھ ماں کا تذکرہ علیحدہ آگے بیان فرمایا۔ آگے شاید فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس بچے کا اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 شہرن 30 مہینے میں ہے، تو 30 ماہ میں، تو 6 ماہ تو حمل کی مدت ہوتی ہے، وہ ہٹا لیجئے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، حولین کاملین کا تذکرہ آیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ 6 ماہ تو کم از کم حمل کی مدت ہے اور 2 سال دودھ پلانا ہے، تو 30 شہرن کا تذکرہ ہے، یعنی 30 مہینے جو تقریباً 2.5 سال بنتے ہیں، تو 2 سال 6 ماہ، اس سے معلوم ہوا کہ 6 ماہ حمل کے نکال دیجئے، 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے، جو اس آیت سے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ یہاں 30 شہرن فرمایا اور اس میں 2 چیزوں کا تذکرہ ہے، حمل اور دودھ چھڑانا، گویا کہ پوری مدت کے لیے ان دونوں چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 30 مہینے کا تذکرہ کیا۔ جب 30 مہینے کا تذکرہ کیا تو حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ، اسے آپ نکال دیجئے تو رہ گئے 2 سال، 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے، اور اس میں چونکہ لڑکی یا لڑکے کی الگ الگ تخصیص نہیں کی گئی ہے، لہذا یہ عوام کا جاہلانہ خیال ہے کہ لڑکے کو 2 سال تک اور لڑکی کو 2.5 سال تک دودھ پلایا جاتا ہے، غلط۔ دونوں کے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، ماں اگر دودھ پلانا چاہے تو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، 2 سال کے بعد اگر ماں اپنا دودھ پلائے گی تو یہ حرام ہے، گناہگار ہوگی، 2 سال تک چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ آگے جو تذکرہ ہے وہ مفسرین نے یہی فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے، آپ کی شان میں آگے وہ آیات نازل ہوئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کے بہت زیادہ فرمانبردار تھے اور بہت ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی تھے، اور آپ نے بڑی خدمت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں ان آیات کو نازل فرمایا۔ یاد رکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے تھے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 برس کے تھے، 2 سال کا فرق تھا، نبی کریم 2 سال زیادہ آپ کی عمر تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال کم عمر تھی، وہ 18 سال کے تھے، نبی کریم 20 سال کے تھے۔ اس وقت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور آپ تجارتی سفر میں نبی کریم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ایک مقام پر پہنچے تو ایک بیری کا درخت تھا جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، تو قریبی ایک راہب تھا، عیسائیوں کا جو پادری ہوتے ہیں راہب تھا، اس کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ محمد بن عبداللہ ہیں، عبد المطلب کے یہ پوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس راہب نے کہا کہ یہ ضرور اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اس بیری کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کوئی نہیں بیٹھا
اور اس کے نیچے صرف ایک نبی ہی بیٹھ سکتا ہے۔ تو اس نے جب یہ بشارت دی، خوشخبری سنائی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد سے تو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اور تقریباً 20 یعنی پھر اس کے بعد 22 سال تک آپ کے ساتھ رہے۔ جب 40واں عمر کا سال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھے، اور اتنے عرصے تک ساتھ رہنے کی برکت سے یقینی سی بات ہے کہ ایک شخص جو ہمارے ساتھ 20-22 سال سے ہو، کب تک تکلف کرے گا؟ ایک دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال، جب انتہائی کلوز آدمی ہو جاتا ہے تو تکلف ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی بری عادتیں بھی کسی کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 22 سال تک تقریباً آپ کے ساتھ رہے، یا آپ سرکار کے ساتھ 22 سال تک رہے، اور ایک بھی بری عادت نہیں دیکھی۔ تو اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قلبی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی متاثر ہو چکے تھے، اور آپ سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نبوت کا اعلان فرمایا، آپ اولون سابقون میں شامل ہیں، ان پہلے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو ایمان لے کر آئے۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے، آزاد بالغ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی نام آتا ہے، آپ فوراً ایمان لائے۔ اور آپ وہ صحابی ہیں کہ آپ کو سعادت حاصل ہوئی کہ آپ کے والدین ابو قحافہ اور والدہ ام الخیر یہ دونوں صحابی تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے، پھر آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ یہ دونوں پھر صحابی ہوئے، اور پھر محمد بن عبد الرحمن یا محمد بن عبد الرحمن آپ کے پوتے تھے، وہ بھی صحابی ہوئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں، یعنی آپ کے والدین، پھر آپ خود، پھر آپ کے بیٹے، اور پھر آپ کے پوتے، 4 نسلیں شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بڑا شرف حاصل ہے۔ تو اس طرح ان کے شان میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس پس منظر میں جب ان آیات کو ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آیات سمجھ میں آئیں گے۔ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنے زور کو پہنچ گیا، وبلغ 40 سنۃ، اور 40 برس کا ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 40 برس جو ہے وہ انسان کے زور کا برس ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ 1 سے لے کر 10 سال تک یہ بچپنا کہلاتا ہے، پھر 10 سے 20 سال تک لڑکپن ہوتا ہے، اور 20 سے 30 سال تک نوجوانی ہے، 30 سے 40 سال تک پھر یہ 1 سے لے کر 10 تک یہ بچپنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 10 سے 20 تک یہ لڑکپن کا سا دور آ جاتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا آدمی جوانی کی طرف آتا ہے، نوجوانی کی طرف آتا ہے، پھر 20 سے 40 سال تک یعنی 30 سال تک تو سمجھ لیں پھر یہ جوانی کا دور شروع ہوتا ہے، نوجوانی کا دور شروع ہوتا ہے، اور جو تقریباً 40 سال تک چلتا رہتا ہے۔ یہ 20 سال ایسے ہیں کہ نوجوانی کے دور ہوتے ہیں، اور 40 سال کے بعد انسان کو مکمل طور پہ جوان تسلیم کیا جاتا ہے، اس کی عقل بھی جوان ہو جاتی ہے، عقل بھی جوان ہو جاتی ہے۔ پھر 40 سے 50 سال تک جوانی رہتی ہے، اس کے بعد پھر ادھیڑ عمر شروع ہوتی ہے، اور پھر 60 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سال کی عمر میں کوئی آدمی بڈھا نہیں ہوتا، بلکہ 40 سال کی عمر میں وہ اپنے زور تک پہنچتا ہے کہ عقل بھی کامل ہو جاتی ہے، جوانی کی دہلیز پہ وہ قدم رکھتا ہے، مکمل طور پہ جوان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، قالا، جب یہ 40 سال تک پہنچ گئے، قالا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، میرے دل میں یہ بات ڈال دے، ان اشکرا، کہ میں تیرا شکر ادا کروں، نعمتک التی انعمت علیہ، تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی، یعنی یہ کہ مجھے شرف صحابیت سے تو نے مشرف فرمایا، اپنے سب سے آخری اور سب سے حبیب ترین، محبوب ترین نبی کی صحبت میں رہنے کا موقع دیا، اور اتنی طویل عرصے تک موقع عطا فرمایا، وعلی والدیہ،
اور میرے والدین پر تو نے احسان فرمایا کہ انہیں بھی شرف صحابیت سے مشرف فرمایا۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں عمل کروں، میں وہ کام کروں نیک کام جو تجھے پسند آئے۔ یعنی اے اللہ تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی، اور یہ بھی میرے دل میں بات ڈال دے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جو تجھے پسند آئیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد میں صلح یعنی نیکی رکھ دے، یعنی میری اولاد کو بھی نیک بنا۔ تو آپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہوئی، آپ کے اولاد بھی صحابی ہوئی، پھر پوتے بھی صحابی ہوئے۔ انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمان ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ قبول کرتے ہیں ہم ان کی طرف سے وہ نیکیاں جو وہ کرتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم ان کی تقصیروں سے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں میں سے ہیں۔ تو دیکھیے دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بشارت خود قرآن میں عطا فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تقصیروں سے ہم نے درگزر فرمایا۔ اگر بالفرض آپ تسلیم کر لیں کہ ان سے کوئی خطا ہوئی تو اس سے بھی قرآن میں اعلان ہو گیا کہ درگزر کر دیا گیا ہے، ان کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ ورنہ آدمی نیک عمل کرتا ہے لیکن کون سا نیک عمل بارگاہ الہی میں درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے ہمیں کیا معلوم۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں میں سے ہیں، دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے، یعنی جو جنت کا وعدہ ہے یہ ایک سچا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھنا واجب ہے، کیونکہ جو اللہ کا اتنا محبوب اور مقرب بندہ ہو، جو قطعی طور پہ جنتی ہو، جس کے بارے میں نبی کریم نے علیحدہ بشارت دی ہے، صراحتاً حدیثوں میں آئی، اور خود قرآن بھی اس پر تعویلی لحاظ سے گواہی دے رہا ہے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ ایسی شخصیت سے محبتیں رکھنی چاہیے، اور جو اللہ کا اتنا پیارا اور محبوب بندہ ہو اس سے نفرت رکھنا، اس سے بغض رکھنا، اسے معاذ اللہ برا بھلا کہنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور اگر فرض کر لیا جائے کہ ان سے دنیا میں کوئی تقصیر ہوئی بھی ہے، اس کا بھی اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ ہم نے ان کی تقصیر کو معاف کر دیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی تقصیروں سے درگزر فرما لے تو پھر آپ اور مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم ان کی کسی چیز کو تقصیر قرار دے کر پھر ان کی گرفت بھی کرنے کی کوشش کریں؟ یقیناً یہ عمل اللہ تعالیٰ کو قطعاً ناپسند ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس شخص کا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اور شارحین و مفسرین نے فرمایا کہ اس سے کوئی خاص شخص مراد نہیں بلکہ ہر وہ کافر جو کفر پہ مصر رہے اور اپنے والدین کی نافرمانی کرے، اب اس کا تذکرہ ہے، خاص کسی شخص کا تذکرہ نہیں ہے۔ والذی قال، اور وہ جس نے کہا لوالدیہ، اپنے والدین سے، اف لکما، اف لکما اتعداننی ان اخرجا، اف لکما، تم سے میرا دل بیزار ہو چکا ہے، کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا؟ یعنی والدین اس کو سمجھائیں گے، کافر کو مسلمان والدین مراد لیے گئے یہاں پر، کہ اگر سمجھائیں کہ تو بروز قیامت اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا اف۔ اف وہاں پر کہا جاتا ہے جب دل بیزار ہو جاتا ہے، تو گویا اس کا مفہوم یہی ہے کہ میں تم دونوں سے بیزار ہو چکا ہوں، کیا تم مجھے اس چیز کا وعدہ دے رہے ہو، کیا تم مجھے اس چیز کا وعدہ دیتے ہو یا اس چیز کی خبر دے رہے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، دوبارہ مٹی سے اٹھایا جاؤں گا؟ وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ یعنی میں پھر نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں، وہ کہاں دوبارہ واپس آئے، کہاں نکالے گئے؟ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ وَيْلَكَ، تیرے لیے بربادی ہو، آمن، تو ایمان لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے مومن والدین پھر اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کرم فرما، اور اس کو دیکھ کے یہ ایمان نہیں لاتا اور پھر اسے کہتے ہیں وَيْلَكَ، تیرے لیے بربادی ہے، آمن، تو ایمان لیا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فیقولو، تو وہ کہتا ہے کہ ما ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو صرف پہلے والے لوگوں کی کچھ کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں جو تم میرے سامنے بیان کر رہے ہو۔ یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی باتیں، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کے بارے میں حق خبروں کو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے والوں کی قصے کہانیاں جو تم مجھے بیان کر رہے ہو، یہ کافر کا تذکرہ ہے۔ کافر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں شکوک و شبہات میں رہیں گے، اور اسی طرح ان کو موت آئے گی اور پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ ہاں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو منتخب فرما لے۔ بعض اوقات اس کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو ایسی پسند آ جاتی ہے، اس سے کوئی عمل ایسا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے دولت ایمان سے مشرف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، ورنہ اگر کوئی کافر اسی طرح ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو چکی ان پر بات، ان اللہ تعالیٰ کا قول ثابت ہو چکا کہ ان کو آخرت میں عذاب ہوگا، یہ قول ان پر ثابت ہو چکا۔ فی امم، ان گروہوں میں قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، من الجن والانس، یعنی جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان کا مقصد یہ ہے کہ ان سے پہلے جو جنات اور انسان گزر چکے، جنہوں نے بھی ہٹ دھرمی کی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا قول ثابت ہو چکا، بات ثابت ہو چکی، یعنی ان کے لیے عذاب مقدر ہو چکا، اسی طرح ان کے لیے بھی ہو جائے گا۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے کچھ درجات ہیں اس کے بدلے میں جو اس نے عمل کیا۔ ہر ایک کے لیے درجات ہیں، کافر کے لیے بھی ہیں، مسلمان کے لیے بھی ہیں۔ مسلمان کے لیے درجات ہیں جنت میں، کافر کے لیے درجات ہیں دوزخ میں۔ اور فرق ہے، نیک عمل کرتے ہیں تو درجات بلند ہوتے ہیں، اور کافر کفر کرتا ہے اور غلط کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے درجات جہنم میں نیچے کو جاتے ہیں۔ تو جو جتنا بدترین کافر ہوگا وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اور جو جتنا بہترین مومن ہوگا، اچھے کام کرنے والا ہوگا، وہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ہوگا۔ یہ فرق ہے کہ مومن کا عمل اس سے اوپر اٹھاتا ہے، کافر کا عمل اس سے نیچے لے کر جاتا ہے۔ مومن کا ٹھکانہ جنت ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور ضرور پورا دیا جائے، اور ضرور پورا دیا جائے گا ان کو ان کے اعمال، یعنی انہیں ان کے اعمال پورے دیے جائیں گے، یعنی ان کے اعمال کا مکمل طور پہ بدلہ دیا جائے گا۔ کافر کو اس کے برے عمل کا برا بدلہ دیا جائے گا، اور مومن اور مسلمان کو اس کے اچھے عمل کا بالکل اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی یہاں پر وہاں پر اگر کسی کافر کو سزا مل رہی ہے تو ظلمن نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ لہذا وہاں پر کوئی بھی ایک نہیں کہہ سکے گا کہ میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ ظلم سے پاک و صاف ہے۔ وہاں پر جس کو بھی سزا مل رہی ہوگی وہ عین عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق ہوگی، وہ اس کا ضرور کوئی ایسا قصور ہوگا جس کی بنا پر اس کو سزا دی جا رہی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس پر ہمارا سلسلہ کلام کل کے پروگرام میں بھی جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔